أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات اور تمجیدات اور شکریہ کے سارے کلمات اس اللہ جل جلالہ الحمدللہ کے لیے کہ جو مالک الملک ہے، ملک الاملاک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام زبردستوں کا زبردست، لائق تعظیم، لائق تکریم، پوجا پاٹ کے لائق، پرستش کے لائق اور حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، سبحان اللہ، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار انگن لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی حمد و خلاف کے بعد حضرات گرامی قدر، ہمارے اسماعیل بھائی بڑی ہی خوش خانی کے ساتھ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے تھے، نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کی لے میں، ان کی عمر میں خوب عزتیں اور خوب جو ہے برکتیں عطا فرمائے۔ الہی آمین، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ۔ میرے بھائی اور دوستوں کے بزرگوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہمارے حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں، کوئی غلطی کروں گا تو اصلاح فرما دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں میری کم علمی کے مطابق اس آیت کا مفہوم بڑا ہی وسیع و عریض ہے۔ عام مفہوم تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے، تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت خاموش رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاص مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید کو پڑھا جائے، صرف نماز میں نہیں، کوئی بندہ تلاوت کر رہے صرف اس وقت نہیں، قرآن مجید کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم نے صرف دو کام کرنے ہیں۔ اللہ کون سے کام کرنے ہیں؟ رب فرماتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن مجید کو کان لگا کر کے سنو۔ کیا مطلب؟ کان لگا کر کے، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے فَاسْمَعُوا جس کا مطلب ہوتا ہے سنو، اس کا مطلب ہوتا ہے سنو، بس سنو، آواز آنی چاہیے، خالی سنو، صرف سنو۔ لیکن یہاں پر تاکید ہے، رب فرماتا ہے اے میرے بندوں فَاسْتَمِعُوا، قرآن مجید کو کان لگا کر کے سننا ہے۔ اللہ سن لیں گے اور کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے وَأَنصِتُوا
وَأَنصِتُوا جب قرآن مجید پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، دوسرا کام یہ کرنا ہے وَأَنصِتُوا خاموش رہنا ہے۔ بے شک کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 2 کام کرنے ہیں۔ اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ کان لگا کر کے سننے کا، خاموش رہ کر سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں اس کا فائدہ یہ نصیب ہوگا لعلکم ترحمون، تم پر میری طرف سے رحمت آ جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حق تو جی انشاءاللہ 2 چیزیں ہیں، فاستمعوا اور انصتوا۔ راضی ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تیار ہے؟ مختصر سا وقت لینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بڑی ہی عظیم الشان محفل ہے، بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے اور قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے یہاں پر قرآن سنایا ہے، جنہوں نے قرآن سنا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے سب کو بخش دے، آمین آمین یا رب العالمین، سب پر اپنی رحمتوں کی، آمین، اپنی نعمتوں کی برکت برسا دے۔ الہی آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ آج کے ہمارے درس کا مضمون ہے تدبر قرآن، تفقہ فی الدین۔ میرے بھائی اور دوستوں، قرآن مجید کے ہم پر کل 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ اگر اس ہر حق کو اگر بیان کیا جائے تو کل 5 راتیں درکار ہیں، 5 راتیں درکار ہیں۔ صرف ایک حق کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ مجھے توجہ حاصل رہے گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے۔ شریعت کے اندر بہت سارے نصوص ہیں، وقت مختصر ہے، اجمالاً عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، ہر کوئی ایمان رکھتا ہے۔ بے شک قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک تو یہ تو قرآن کا مہینہ تھا، پورا رمضان ہم نے گزار دیا، بلکہ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے سال ہر سال جس کو توفیق ہوتی ہے تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، یہاں پر بس نہیں، ایمان لانے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد بس نہیں، یہاں پر قرآن کے صرف 2 حقوق ادا ہوئے ہیں، 3 حقوق باقی ہیں۔ کون سے حقوق ہیں میرے بھائی اور دوستوں؟ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے اندر تدبر کیا جائے، تفقہ کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید جو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے کتاب مبین ہے، اس کتاب کے اندر آخر ہے کیا؟ تو آج کی اس محفل میں تدبر قرآن پر ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، میں کہتا ہوں اگر انسان اس قرآن کو عبرت کی آنکھوں سے پڑھے، نصیحت کے کانوں سے سنے، اللہ اکبر، اور سمجھنے والے دل سے اس قرآن کو سمجھ لے، سمجھنے والے دل سے اس قرآن پر غور و فکر کر لے، تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ جب اس پر یہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، جب قرآن کو ایمان لانے کے بعد، پڑھنے کے بعد تدبر شروع کر دیتا ہے، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ سبحان اس کی دنیا و آخرت بدل جاتی ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور آپ یقین جانیے، جب یہ قرآن مجید کے اندر تدبر شروع کرتا ہے، تفقہ شروع کرتا ہے، یہ قرآن مجید اس کے دل میں اتر کر کفر و معصیت کی تمام آلودگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے نا، ابھی یہاں پر قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے، قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھول کے دیکھ لیجیے، رب العالمین فرما رہا ہوگا، کہیں آپ پڑھیں گے تعقلون، کہیں آپ پڑھیں گے تذکرون، کہیں آپ پڑھیں گے تفکرون،
کہیں آپ پڑھیں گے تذکروا حضرات گرامی قدر، یہ قرآن یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کتاب کے اوپر عمل بھی بہت ضروری ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم قرآن مجید کی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، تفصیلاً بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ تفکر کس سے ہے؟ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے فکر کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی میں بنایا ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہو۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ عبس کے اندر اللہ رب العالمین کچھ ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے کلا ہرگز نہیں انہا تذکرہ، یہ قرآن مجید یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ ذکر کی کتاب ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ فمن شاء، وہ جو بھی ہو، عربی ہو عجمی ہو، غلام ہو آقا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ضعیف ہو قوی ہو، کوئی بھی ہو، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اب تک کی گفتگو سے یہ معلوم چل گیا کہ قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے، تفقہ کی کتاب ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیں میرے بھائی اور دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ قرآن کو سمجھنا یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، اس پر صرف علماء تدبر کر سکتے ہیں، تفقہ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو سب سے پہلے مدرسے میں جاؤ، جامعات میں جاؤ، وہاں پر جا کر نحو کی کتابوں کو رٹا لگاؤ، صرف کی کتابوں کا رٹا لگاؤ، اور پھر فلسفے کو پڑھو، اور پھر دیگر پتہ نہیں کیا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اتنے 18 علوم ہونے چاہیے، 17 علوم ہونے چاہیے، تب جا کے قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ صرف ہم نے بنا دیا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے؟ سورۃ القمر ہے، رب فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں وَلَقَدْ لام تاکید کا ہے۔ کیوں حضرت؟ اگر کوئی غلطی کروں تو اصلاح فرما دیجیے گا، طالب علم ہوں۔ لام تاکید کا ہے، لام کے بعد قد، لقد، لام تاکید کا، لفظ قد بھی تاکید کا۔ کیا مطلب؟ تاکید در تاکید، تاکید در تاکید۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یسرنا، جو متکلم کا صیغہ ہے، یسرنا، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، جس کتاب کو اللہ نے اس کا بنانے والا، جس کتاب کو نازل کرنے والا یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، کیا اس کتاب کو کوئی مشکل کہہ سکتا ہے؟ نہیں، بے شک۔ یا وہ کتاب مشکل ہو سکتی ہے؟ اللہ مالک العلام رب العالمین احکم الحاکمین جس کتاب کے بارے میں فرما رہا ہے، اور آپ یقین جانیے یہ آیت حافظ صاحب موجود ہیں سورۃ القمر کے اندر کل 4 مرتبہ آیت ہے، کل 4 مرتبہ۔ آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین ایک ہی الفاظ ذکر کرتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ اکبر، صدقت یا اللہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمارا دوسرا عذر قرآن کو نہ سمجھنے کا، قرآن میں تدبر نہ کرنے کا دوسرا عذر، ہم چاہتے ہیں نا کہ سستے میں چھٹ جائیں، کہ جی قرآن مجید
نہیں ہے. الف حرف لام حرف میم حرف. کسی نے اگر یہ 3 الفاظ پڑھ لیے اس کو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں مل گئیں. رمضان میں کتنی ملی؟ رمضان میں ایک نیکی کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ 70 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا دوسرا عذر یہ ہے کہ جی قرآن کو سمجھنے لگ گئے تو پھر اجر و ثواب کہاں جائے گا؟ پھر میرے بھائی اور دوستوں اجر و ثواب چاہتے ہیں